السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل نوجوان تھے جب اسلام میں داخل ہوئے، سابقین اولین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، خدمت میں رہ کر اپنے اندر وہ خوبیاں، اپنے اندر وہ صفات انہوں نے پیدا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وقار میں، میانہ روی میں، سچائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے بھائی مدینہ منورہ آئے یمن سے، اور مدینے میں ایک عرصے تک ہمارا قیام رہا۔ اس دوران عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو تعلق رہا، وہ دیکھ کر ہمیں یہ خیال تھا کہ عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ایک فرد ہے، یعنی اتنا خصوصی تعلق، اتنا خصوصی ربط تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 4 آدمیوں سے سیکھو۔ اس میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ من سرہ، جو شخص تم میں سے اس بات کی خوشی محسوس کرے کہ وہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھے جس طریقے سے نازل ہوا ہے، قرآن پاک کو جس طریقے سے نازل ہوا ہے اس طریقے سے اگر کوئی پڑھنا چاہے، من سرہ ان یقرأ القرآن رطبا کما نزل فلیقرأ على قراءته ابن ام عبد، وہ چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت میں پڑھے۔ ایسا مقام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اقرب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا، اخلاق میں، عادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب اور مشابہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، تکیہ رکھنا، پانی رکھنا، جوتے اٹھانا، عصا پکڑنا، سفر میں، حضر میں، یہ آپ کا خاص کام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہناتے تھے۔ آپ
قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ کے لیے ہمیشہ آپ جو ہے پانی رکھتے تھے، پانی کا انتظام فرماتے تھے۔ ان کے القاب ہیں۔ حضرت علقمہ ایک تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں جب ملک شام پہنچا تو جیسے ہی میں ملک شام میں پہنچا تو میں مسجد میں داخل ہو کر میں نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی اور دعا کی، اور میں نے اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے اس علاقے میں کوئی نیک دوست مجھے عطا فرما۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہم کسی علاقے میں جائیں، وہاں کی ضرورتوں میں ایک بہت بڑی ضرورت ہمیں وہاں ایک اچھا دوست ملے، ایک اچھا ساتھی ملے۔ تو حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں جب مسجد میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک اس علاقے میں اجنبی ہوں، میں نیا ہوں، مجھے ایک نیک دوست مجھے عطا فرما۔ اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول فرمائی کہ میں جب مسجد سے باہر نکلنے ہی نہیں پایا تھا، ایک صاحب سامنے سے تشریف لائے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو درداء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے کہا میری دعا قبول ہو گئی، میں نے اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ مجھے ایک بہترین دوست عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا ہم نشین، آپ جیسا ساتھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت ابو درداء بڑے خوش ہوئے، پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں کوفہ سے آیا ہوں۔ ارے کوفہ سے؟ تو سب سے پہلے فرمایا کہ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے اور آپ کے لیے پانی کا انتظام فرمایا کرتے تھے، کیا آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی مطلب بالکل کم عمری میں اسلام لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل آپ کا قیام رہا اور ہمیشہ خدمت میں رہے، اخلاق کو، صفات کو، علم کو اس طرح حاصل کیا کہ اللہ اکبر، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے قرآن پاک سب سے بہترین پڑھنے والے، حدیث پاک کا علم سب سے اونچا رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے فقہی مہارت بہترین عطا فرمائی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام میں علماء میں شمار ہوتا تھا، ان کا علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ علمی آدمی تھے، علماء میں ان کا شمار ہے۔ حضرات صحابہ بہت احترام کرتے تھے، ویسے آپس میں صحابہ کا اکرام، صحابہ کا احترام، لیکن جہاں نسبت علم کی آتی تھی، ہمیں سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا احترام، اہل علم کا احترام، یہ دونوں ہمیں سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، فإنہ ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبجل عالمین فلیس منا، جو علماء کا احترام نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علم کی تعظیم، علماء کی تعظیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی جتنا علم کی قدر کرتا ہے، اہل علم کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اس کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود علم اور اہل علم کی کیسی قدر فرماتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ سب سے پہلے اللہ نے علماء کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کے ساتھ ہی علماء کا ذکر فرمایا۔ سب سے اونچا درجہ نبوت کے بعد اہل علم کا، علماء کا ہے۔ اسی لیے علماء کی تعظیم کے بغیر، ان کے احترام کے بغیر علم زندگیوں میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا مزاج تھا،
علم کی، اہل علم کی قدر فرماتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے درجے کے اہل علم ہیں، علماء میں ان کا بھی شمار ہے۔ باہر نکلے سفر سواری پر بیٹھنے کے لیے، ابھی سواری پر بیٹھ ہی رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے فوراً آپ کی سواری کی لگام کو تھام لیا۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا کے بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے شرم آتی ہے، یہ کام مت کرو، چھوڑو اس سواری کی لگام کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا وہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہے۔ فرمایا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے علماء کا اس طرح اکرام کریں، اس طرح ان کا احترام کریں۔ علم کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے، اس کا لحاظ کرنا بہت اونچا مقام ہے، بہت اس کی برکتیں لے کر آتا ہے۔ علم کی نسبت اس لیے کہ علم اور نبوت کا علم بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کا علم دنیا میں عام ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بڑے عالم ہیں، ایک واقعہ میں عرض کروں۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں رکا ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اس قافلے سے ملاقات کے لیے گئے۔ اندھیری رات ہے، اندھیری رات میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے قافلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ ابھی رات کا وقت ہے، چلو ان لوگوں سے کچھ بات کر لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اس قافلے والوں سے، آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فوراً کسی نے جواب دیا، من فج العمیق، دور جگہ سے آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، ہر سوال کا جواب قرآن پاک کی آیت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، البیت العتیق، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر کہنے لگے، ان فیہم عالما، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اس قافلے میں کوئی عالم ہے۔ اچھا چلو میرے ایک سوال کا جواب دو، ای القرآن اعظم، قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے بتاؤ؟ تو ایک شخص نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی سب سے عظمت والی آیت۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ای القرآن احکم، قرآن پاک میں سب سے زیادہ انصاف اور محکم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت کون سی ہے؟ کہا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر فرمایا، قرآن پاک کی سب سے امید والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ سوال جواب ہو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، افیکم عبداللہ ابن عباس، کیا تم میں عبداللہ ابن عباس موجود ہیں؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا، نعم، ہاں ہمارے درمیان عبداللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، تبھی تو یہ جوابات آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا علم، حدیث پاک کا علم، اور ایک واقعہ میں عرض کروں، اس علم پر کتنا یقین ہے، اس علم کا تاثر کتنا ہے۔ علماء کی یہ ہیں علماء ربانی، علماء ربانی ہیں، یہ سب اللہ والے علماء ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا، مسئلہ پوچھتا، تو بالکل جو ہے ڈر جاتے اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے ساتھ جواب دیتے تھے۔
جواب دینے میں بے احتیاط نہیں ہوتے تھے، اور یہ صحابہ کی شان تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتقال کے وقت تشریف لائے اور دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، تو فرمایا حضرت عثمان نے، عبداللہ کوئی چیز چاہیے تو بتا دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس میں اپنے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری ایک خواہش ہے کہ میری ایک زمین ہے، وہ زمین میں تمہیں ہدیے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے بعد تمہاری بچیوں کے لیے کام آ جائے، اس لیے کہ ان کی بیٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ اتخشى على بنات الفقر، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہاری بیٹیاں انہیں محتاج نہ ہو جائیں، فقر و فاقے کی طرف ان کی زندگی نہ گزر جائے، میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا، انی اصرتهن ان يقرأن كل ليلة سورة الواقعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، نہیں، آپ کو آپ کی زمین، آپ کا ہدیہ مبارک ہو، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فاقہ نہیں عطا فرماتا، اس کی زندگی میں کبھی محتاجگی نہیں آتی۔ وہ سورۃ الغنا ہے، سورۃ خوشحال بنانے والی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے اونچے مقامات ہیں، ان کے دل میں خود اہل علم کی اتنی قدر تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی حافظ قرآن کو، جب کسی طالب علم کو دیکھتے تھے تو اپنی زبان سے کہتے تھے، ماشاء اللہ، ینابیع الحکمہ، مصابیع العلم، خرقان الثیاب، جدد القلوب، ریحان کل قبیلہ۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخری زمانے میں کوفہ میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے علم کی، دین کی خدمت کی۔ ان کے درس میں ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، ان طلباء کو دیکھ کر کہتے تھے، استقبال کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، کہتے تھے آپ ہیں علم و حکمت کے سر چشمے۔ ومصابیح العلم، ظلم کے اندھیروں میں علم کے چراغ ہیں آپ۔ خرقان الثیاب وجدد القلوب، کپڑے پھٹے پرانے ہیں لیکن دل تمہارے تازہ ہیں۔ اور پھر ایک عجیب جملہ فرماتے تھے، حفاظ کو، علماء کو، طالب علم کو دیکھ کر، ریحان کل قبیلہ، ریحان کل قبیلہ، ہر کمیونٹی کا، ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے پھول ہو تم، ہر قبیلے کی خوشبو ہو تم۔ عالم، طالب علم، حافظ قرآن اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنی کمیونٹی کا ایک کیا ہوتا ہے؟ خوشبو ہوتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ایک مطلب اس سے خوشبو، اس سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں علم کی، اہل علم کی قدر اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ ابھی ایک بات میں عرض کروں کہ ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ پالن پوری، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ حضرت کی علمی، عملی اور خوبیوں والی شخصیت ہم کیا اپنی زبان سے ہم بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائی تھی، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء اکرام آپ کے شاگرد ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ بنایا ہے کہ دنیا بھر میں آپ کے شاگرد اللہ کے دین کو، اللہ کے علم کو پھیلانے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ نے جو صدقہ جاریہ، آپ نے جو سرمایہ امت کے لیے پیچھے جو چھوڑا ہے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے۔ دوستو، اصل تو انسان دنیا میں آتا ہے جانے کے لیے۔ ہر انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کون دنیا میں باقی رہنے والا ہے؟ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے بڑا جو صدمہ ہے، جو سب سے بڑا جو غم ہے، وہ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، جن کی دعائیں ہمیں ملا کرتی تھی، جن کی توجہ ہماری زندگیوں پر تھی، جن کی دعائیں ہماری زندگیوں کی حفاظت کر رہی تھی، جن کی دعائیں ہماری زندگیوں میں برکتیں لا رہی تھی، ایسے صفات والے، ایسے خوبیوں والے، ایسے ہمارے بڑے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، مبارک وقت میں، مبارک دن میں، مبارک مہینے میں، ایسی مبارک شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں، برکتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اصل غم تو اپنی ذات کا ہے کہ ہم ایسی مبارک شخصیتوں سے محروم۔ ابھی گزشتہ ہفتہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ ابھی آج ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی کیسا زمانہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ذہاب صالحین، یعنی نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کا قحط آ جائے گا۔ قحط الرجال، قحط ہوتا ہے نا، کھانے کا، پینے کا، چیزوں کا، پانی کا قحط، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ رجال کا قحط، اللہ کے نیک بندوں کا قحط، جن کا وجود پورے صرف نہ صرف ان کے گھر کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، پورے عالم کے لیے اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے اترنے کا سبب ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسپین والوں سے، قرطبہ والوں سے، لوگوں میرے وجود کو غنیمت سمجھو، جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اللہ کی پکڑ تم پر آئے گی۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے اس ملک کے اندر، اس شہر، اس دنیا کے اندر، یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے وجود کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس سے رحمتیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے، غم یہ ہے کہ ایسے صفات والے، ایسے خوبیوں والے، ایسی دعائیں جن کی ہمیں ملا کرتی تھی، وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بعض آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایک گھر کو افسوس ہوتا ہے، ایک خاندان کو افسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے دنیا سے رخصت ہونے پر ساری دنیا کو صدمہ پہنچتا ہے۔ ایسی مبارک شخصیتیں ہیں، ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، علماء کا اس امت پر بہت احسان ہے۔ یہ علماء کرام، حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے انہوں نے جو خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیا برکت تھی ان کے قلم میں اور ان کی زبان میں، اللہ اکبر۔ ایک علم کا سمندر تھا، جب حضرت بیان فرماتے تھے ایسا لگتا تھا پیچھے ایک موجے مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے جو حضرت کی زبان سے نکلتا جا رہا۔ ایک علم وہبی تھا جو اللہ کی طرف سے براہ راست حضرت کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ ڈال رہے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی رمضان المبارک میں حضرت نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع فرمائی تھی، تو تفسیر دے رہے تھے، دیتے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ عافیت کے ساتھ آسانی سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
دارالعلوم دیوبند کے لیے ایک ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، اس امت کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جب ان کی تدفین ہو رہی تھی، آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے ہو علم کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ جانتے ہو علم کیسے اٹھا لیا جاتا ہے؟ یہ دیکھو حبر الامہ، اتنا بڑا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا، اس طرح دنیا سے علم اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اہل علم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد آئی، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں حفاظ ہوں، علماء پیدا ہوں، اس کو چاہیے کہ علم کی، اہل علم کی، حفاظ کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، علماء اور حفاظ کا احترام۔ اس کی برکت سے اللہ بیٹوں کو نہ صحیح پوتوں میں، نسلوں میں ضرور اللہ علماء اور حفاظ پیدا کریں گے۔ خاندان سے علم کیوں اٹھتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خاندان میں دیکھیں پلٹ کر کتنے ہماری پیڑھیوں میں کوئی حافظ تھا، آنے والی نسلوں میں کوئی حافظ ہوگا۔ خاندان سے علم اٹھنے کی ایک بڑی وجہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، علم کی اور اہل علم کی بے احترامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان علماء اکرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنا بڑا احسان ہے ان علماء کا، ان کی قربانیوں کا۔ کیسے کیسے فتنے امت میں آ رہے ہیں اور ان فتنوں کا کیسے یہ حضرات مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب کی زندگی اب بیان کروں تو وقت ہو جائے۔ حضرت کی خصوصیت تھی امت میں آنے والے فتنوں کو پہچان کر ان فتنوں کی جو ہے قرآن اور سنت سے حضرت ان فتنوں کی آگاہ کرتے تھے، امت کو بچاتے تھے۔ دیکھو یہ فتنے ہیں، قرآن اور حدیث کے نام پر آ رہے ہیں، اس سے اپنی حفاظت کرنا۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ہماری کمیونٹی کے لیے، کہ حضرت یہاں پر الحمدللہ رمضان المبارک میں سفر کرتے تھے۔ گزشتہ 4 سال سے ان کا سفر موقوف ہو گیا تھا، لیکن جب بھی حضرت فری ماؤنٹ آتے ایک جملہ کہتے تھے، مجھے یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے، مجھے یہاں آ کر خوشی ہوتی، یہاں کے ماحول سے، مسجد کے ماحول سے، ساتھیوں کو دیکھ کر، یہاں کے بڑوں کو سب دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے نیک بندوں، ایسا ماحول ہمیں ہماری مسجد کا، ہماری کمیونٹی کا بنے کہ اللہ کے نیک بندے اس کو دیکھ کر خوش ہوں، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے ماحول سے، ہمارے ماحول سے اللہ خوش ہیں، ان کے دلوں میں خوشیاں ڈال رہے ہیں، وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ نیو یارک پر تشریف لاتے تھے تو وہاں علماء سے کہتے کہ فری ماؤنٹ جانے کی ترتیب بناؤ، مجھے وہاں جا کر خوشی ہوتی ہے۔ اور ہم حضرت سے کہتے 4 دن حضرت قبول فرما لیتے تھے، اور الحمدللہ ہماری کمیونٹی کے بہت سے ساتھیوں نے ان سے استفادہ کیا ہے اور حضرت کی خدمت بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے احسانات ہم سب پر ہیں۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، یہ سب انہی کی فیوز و برکات ہیں جو ہم پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا پوری کمیونٹی پر اس کا احسان ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا أحد الثمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأدخله في الجنة، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأدخله في الجنة،
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست و اقارب کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو اے اللہ اس رمضان المبارک میں معاف فرما دے، ایمانی زندگی عطا فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. اے اللہ عافیت والی، برکت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، اپنا قرب، اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، خاص طور پر حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اے اللہ اس کا نعم البدل نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اس کا نعم البدل نصیب فرما. اے اللہ اپنا خاص قرب انہیں نصیب فرما، درجات عالیہ عطا فرما، مقامات عالیہ نصیب فرما. اے اللہ ایسے بزرگ، ایسے اکابر جن کی توجہ، جن کی دعائیں، جن کی برکتیں ہمیں ملا کرتی تھی، ایک ایک ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. یا اللہ اے اللہ اس امت کو اے اللہ نعم البدل نصیب فرما. جتنے ہمارے اساتذہ اور مشائخ اے اللہ زندہ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں خوب برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں خوب برکت نصیب فرما. یا اللہ یہ ہمارے محسنین ہیں، اے اللہ ان کے احسانات ہم سب پر ہیں. اے اللہ ان کو بہترین اجر نصیب فرما. اے اللہ بہترین اجر نصیب فرما. اے اللہ بہترین اجر نصیب فرما. اے اللہ بہترین اجر نصیب فرما، اپنی شائع نشان اجر نصیب فرما. اے اللہ اپنی جوار رحمت میں انہیں خاص مقام عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.